السلام علیکم دوستوں۔ پہلے جنگ عظیم کے ایک عام سے ڈاکیہ فوجی سے دوسرے جنگ عظیم کے سب سے اہم کردار ہٹلر کو ہر پڑھا لکھا شخص جانتا ہے، لیکن اس کی زندگی کے کچھ دلچسپ گوشے شاید بہت سے لوگ نہ جانتے ہوں۔ ہٹلر جرمنی میں نہیں بلکہ وہ جرمنی کے مشرقی ہمسایہ ملک آسٹریا ہنگری میں پیدا ہوا تھا، جو اب آسٹریا اور ہنگری نام کے دو ممالک میں تقسیم ہو چکا ہے۔ ہٹلر نے وہیں تعلیم حاصل کی۔ اپنے والدین کے مرنے کے بعد اس نے ایک مصور کے طور پر اپنا مستقبل بنانے کی کوشش کی، لیکن اس شعبے میں وہ بری طرح ناکام رہا۔ کم آمدنی کے باعث اس کی جوانی کی ابتدا تنگ دستی سے ہوئی۔ جنگ عظیم اول کا آغاز ہوا تو بے روزگاری سے تنگ ہٹلر نے اپنے ملک آسٹریا ہنگری کی فوج میں بھرتی ہونے کے لیے امتحان دیا، لیکن اسے بھرتی کرنے سے انکار کر دیا گیا۔ کمانڈر نے ہٹلر سے کہا، تم اتنے کمزور ہو کہ رائفل نہیں اٹھا سکتے، جنگ کیا خاک لڑو گے؟ وہ اپنے باپ سے نفرت اور ماں سے عشق کرتا تھا۔ ہٹلر نے اپنے باپ کے مرنے کے بعد جلد ہی اس کی قبر پر جانا چھوڑ دیا۔ وہ اس کے سخت گیر رویے کی وجہ سے اس سے نفرت کرتا تھا، لیکن اسے اپنی ماں سے بے حد محبت تھی، یہاں تک کہ دوسری جنگ عظیم میں جب اس کی شکست یقینی ہو گئی تو وہ ایک زیر زمین بنکر میں جا چھپا۔ اس بنکر میں اس نے خودکشی کر کے اپنی زندگی کا خاتمہ کر لیا۔ اس بنکر کے ایک کونے میں ہٹلر نے اپنی ماں کی تصویر لٹکا رکھی تھی۔ وقت انسان کو کیا سے کیا بنا دیتا ہے۔ ہٹلر نے آغاز جوانی میں ایک عظیم مصور بننے کا خواب دیکھا۔ ماں باپ کی وفات کے بعد وہ تصویر بنا کر کھاتی پیتی محفلوں میں بیچ کر روزی روٹی کما رہا تھا، لیکن برا ہوا۔ آسٹریا ہنگری کے ولی عہد پر چلنے والی گولی، جس سے پہلی جنگ عظیم چھڑ گئی۔ اس جنگ کی وجہ سے عالمی فوجیں اپنے بھرتی کے معیار کم کرنے پر مجبور ہو گئیں۔ کمزور لوگوں کو بھی اچھے پیسوں پر فوج میں بھرتی کیا جانے لگا، اور ہٹلر بھی آسانی سے فوج میں بھرتی ہو گیا۔ بعد میں جب ہٹلر نے نازی تنظیم کھڑی کی تو مصوری کی مہارت اس کے بہت کام آئی۔ اپنی تنظیم کے لوگوں اور جھنڈا ہٹلر نے اپنے ہاتھ سے تخلیق کیا تھا۔ اپنی فوج کی وردی اور بیچز بھی اس نے ڈیزائن کیے۔ ہنری ٹینڈی وہ برطانوی فوجی جو ایک گولی سے ہٹلر کو قتل کر سکتا تھا، اگر وہ ٹریگر دبا دیتا تو شاید 20ویں صدی کی تاریخ مختلف ہوتی۔ ہنری ٹینڈی برطانوی فوجی کا 26 سالہ نوجوان تھا جب خندقوں کی لڑائی میں جرمن فوج کو شکست ہوئی اور فوج بھاگنا شروع ہوئی تو ایک موقع پر ہٹلر ٹھوکر کھا کر نیچے گر گیا۔ اس کے پیچھے برطانوی فوجی تھے جو بھاگتے جرمنوں پر فائر کر رہے تھے۔ ہٹلر لاشوں پر گر گیا۔ چند لمحے بعد اٹھا تو اس کے ہاتھوں میں اسلحہ بھی نہیں تھا۔ اس نے پیچھے مڑ کر دیکھا تو وہاں ایک برطانوی فوجی اس پر رائفل تانے کھڑا تھا۔ ہٹلر کی آنکھوں میں شاید موت کے سائے لہرا گئے ہوں، لیکن کئی لمحے گزر گئے اور برطانوی فوجی نے فائر نہیں کیا۔ برطانوی فوجی بھی تنہا تھا، اس لیے شاید کسی اور طرف سے بھی فائر نہیں آیا۔ کچھ دیر بعد ہٹلر بھانپ گیا کہ برطانوی فوجی اسے نکل جانے کا موقع دے رہا ہے۔ ہٹلر سر نیچے کر کے ایک طرف کو نکل گیا۔ بہت عرصے بعد میں جب جنگ عظیم کی تصاویر شائع ہوئیں تو ایک تصویر میں ہٹلر نے ہنری کو پہچان لیا اور اس کے بارے میں مزید معلومات حاصل کیں۔ دوسری جنگ عظیم سے پہلے ایک بار برطانوی وزیر اعظم چمبرلین جب ہٹلر سے ملنے آیا تو ہٹلر نے ہنری ٹینڈی کا شکریہ ادا کرنے کی درخواست کی۔ چمبرلین نے ہٹلر سے وعدہ کیا کہ وہ لندن پہنچتے ہی ہنری کو فون کرے گا اور ہٹلر کے جذبات اس تک پہنچائے گا۔ گو کہ اس واقعے کے بارے میں بہت سے شبہات ہیں، کیونکہ ہنری کے مطابق اس نے ایک جرمن فوجی کو چھوڑا تو تھا لیکن نہیں معلوم وہ کون تھا۔ ہنری مختصر مدت کے لیے فوج میں رہا، پھر ایک موٹر کمپنی میں ملازم ہو گیا اور 86 برس کی عمر میں مر گیا۔ وصیت کے مطابق اس کی لاش کو جلا کر راکھ برطانیہ میں دفن کر دی گئی۔ پہلی جنگ عظیم جو کہ ہٹلر نے ایک عام فوجی کے طور پر لڑی، اس میں وہ اتحادیوں کے کیمیکل ہتھیاروں کا شکار ہوا، جس کی وجہ سے کچھ دیر کے لیے وہ اندھا بھی ہو گیا، لیکن پھر مختصر علاج کے بعد بصارت ایک بار پھر سے کام کرنے لگی۔ ہٹلر کو اپنے رشتے کی بھتیجی 23 سالہ گیلی رابا سے عشق ہو گیا تھا۔ گیلی نے ایک بار اپنی ایک دوست سے کہا کہ میرا چچا مجھ سے ایسے ایسے مطالبے کرتا ہے، کسی کو بتاؤں تو وہ یقین تک نہ کرے۔ لیکن یہ راز زیادہ دیر تک چھپا نہ رہا اور یہ اسکینڈل اخبارات میں دھول اڑانے لگا۔ ہٹلر کی زندگی تلخ ترین ہو گئی۔ ہٹلر کو اپنے سیاسی کیریئر ختم ہوتا نظر آنے لگا۔ اس کے سوشلسٹ مخالفین نے آسمان پر سر پر اٹھا لیا۔ اس پر طرح یہ کہ گیلی نے خودکشی کر لی، جسے مخالفین نے قتل قرار دیا۔ قریب تھا کہ ہٹلر کا سیاسی کیریئر ختم ہو جاتا، لیکن ایسے میں اسے گیلی سے ملتی جلتی شکل کی لڑکی 19 سالہ ایوا براؤن مل گئی۔ کہتے ہیں کہ یہ لڑکی ہٹلر سے عشق کرتی تھی۔
جسے ہٹلر کے فوٹوگراف نے ہٹلر تک پہنچایا۔ ہٹلر نے ایوا براؤن سے شادی کا اعلان کر کے مخالفین کے منہ بند کر دیے۔ یہ اور بات ہے کہ ہٹلر نے ایوا براؤن سے شادی کا وعدہ پورا نہیں کیا، البتہ اپنی موت سے چند گھنٹے پہلے اس نے ایوا سے شادی کر لی، جس کے بعد اس نوبہتہ جوڑے نے خودکشی کر لی۔ ہٹلر کی عجیب عادت یہ تھی کہ وہ تقریر سے پہلے مختلف انداز میں تصاویر بنا کر دیکھتا کہ یہ اس کا انداز کیسا لگ رہا ہے۔ اس کے کام کے لیے اس نے ایک مستقل فوٹوگرافر رکھ چھوڑا تھا۔ اس کی عجیب و غریب مونچھوں کی وجہ سب سے آخر میں یہ بھی جان لیں کہ ہٹلر جیسی مونچھیں جرمنی میں پہلے سے رواج پا چکی تھی، لیکن ہٹلر نے یہ مونچھیں ایک خاص وجہ سے تراشیں۔ وہ وجہ یہ تھی کہ ہٹلر جنگ عظیم اول میں خندق میں چھپا بیٹھا تھا۔ اتحادیوں نے گیس شیل پھینک دیا۔ گیس شیل کے زہریلے دھوئیں سے بچنے کے لیے ہٹلر نے جب دستیاب ماسک پہننے کی کوشش کی تو وہ اس کی بڑی بڑی مونچھوں سے الجھنے لگا، جس پر ہٹلر ماسک نہ پہن سکا اور مجبوراً کئی سیکنڈ تک اسے سانس روکنا پڑا۔ گیس کا اثر ختم ہوتے ہی اس نے لمبا سانس لیا اور جتنی مونچھیں ماسک پہننے میں رکاوٹ بن رہی تھیں وہ اندازے سے کاٹ دیں، کیونکہ گیس شیل کسی بھی وقت دوبارہ آ سکتا تھا، کیونکہ ہٹلر کو اپنی زندگی اپنی مونچھوں سے زیادہ پیاری تھی۔ بعد میں اس نے اسی مونچھوں کے اسٹائل کو ہمیشہ کے لیے برقرار رکھا، جو آج تک اس کی پہچان ہے۔ ایک بات اور ضمناً آپ کو بتاتا چلوں کہ دوسرے جنگ عظیم اور اس کی خودکشی کے بعد اس کی موت اور زندگی کے بارے میں کافی کانسپریسیز تھیوریز موجود ہیں، اور بہت سے لوگوں نے اس کو دیکھنے کا بھی دعویٰ کیا تھا۔ ان کا کہنا ہے کہ اس نے در حقیقت خودکشی نہیں کی تھی، بلکہ بھیس بدل کر کہیں بھاگ گیا تھا، لیکن اس کے بعد وہ کبھی منظر عام پر نہیں آیا، اس لیے اس کی خودکشی کو ہی تاریخ کا حصہ بنا دیا گیا۔ اس کے ثبوت بعد میں روس نے اس کی باقیات اور دانتوں کی ڈی این اے سے نکالا تھا کہ جس شخص کو آگ میں جلایا گیا تھا وہ خود ہٹلر ہی تھا۔ جزاک اللہ۔ امید کرتا ہوں کہ آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ لائک کریں، سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پریس کریں۔ شکریہ۔